السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ رسپیکٹڈ ویورز، آج کی ویڈیو ہسٹری یعنی تاریخ کلاس 7 کے حوالے سے ہے، جس میں ہم کلاس 7 ہسٹری سے 35 MCQs ڈسکس کریں گے، اور یہ ہسٹری یعنی تاریخ کا پارٹ 4 ہے۔ رسپیکٹڈ ویورز، تیاری کے لیے ہم نے بالکل تفصیل کے ساتھ صرف اور صرف سلیبس سے یعنی ٹیکسٹ بک سے تمام پوائنٹس اکٹھے کیے ہیں اور ان پر MCQs بنائے ہیں، جبکہ اضافی معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کو پرووائڈ کیے ہیں۔ تو کلاس 4 سے کلاس 8 تک کے سائنسز اور اسلامیات کے تمام MCQs اویلیبل ہے چینل پر۔ اس کے علاوہ کلاس 4 اور 5 کا معاشرتی علوم، جبکہ 6 کلاس کی ہسٹری بھی چینل پر اویلیبل ہے، اور ابھی کلاس 7 کی ہسٹری ان پروگرس ہے۔ تو ویورز، یہ ویڈیو دیکھ لے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کس طرح مٹیریلز پرووائڈ کیے ہیں آپ لوگوں کی تیاری کے لیے۔ اس کے بعد آپ لوگ چینل پر تمام مٹیریلز تیاری کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، ٹائم بہت قیمتی ہے، اس لیے چلتے ہیں پارٹ 4 کی طرف۔ کویشچن نمبر 1 ہے، ہو واز دا فاؤنڈر آف دا امید کیلیفیٹ؟ خلافت بنو امیہ کا بانی کون تھا؟ آنسر ہے آپشن سی، معاویہ بن ابو سفیان۔ معاویہ بن ابو سفیان پہلے اسلامی دور کے گورنر اور بعد میں خلیفہ بنے۔ وہ خلافت راشدہ کے بعد بننے والے پہلے موروث خلافت کے بانی تھے۔ ان کی سیاسی بصیرت، تنظیمی صلاحیت اور سفارتی حکمت عملی کی بدولت بنو امیہ خلافت مضبوط ہو گئی۔ رسپیکٹڈ ویورز، معاویہ کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بحریہ قائم کی اور اسلامی فتوحات کو روم تک وسعت دی۔ کویشچن نمبر 2 ہے، وچ ٹرائب ڈیڈ دا امیدز بلانگ ٹو؟ بنو امیہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آنسر ہے آپشن ڈی، بنو قریش۔ بنو امیہ قریش قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ قریش عرب کا معزز ترین قبیلہ تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین بھی تعلق رکھتے تھے۔ قریش قبیلہ مکہ مکرمہ میں آباد تھا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرتا تھا۔ بنو امیہ کی تجارت اور قیادت میں خاص اہمیت تھی۔ کویشچن نمبر 3 ہے، ڈیورنگ دا کلیپیٹ آف علی رضی اللہ عنہ وٹ پوزیشن ڈیڈ معاویہ ہولڈ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آنسر ہے آپشن ڈی، گورنر آف سیریا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے دور میں شام کے گورنر بنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک اس عہدے پر فائز رہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے، what was the name of the year when حسن رضی اللہ عنہ and معاویہ رضی اللہ عنہ made a peace agreement؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاہدے والے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی، 41 ہجری کو عام الجماع کہتے ہیں، جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں چھوڑ دی تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو۔ کویشچن نمبر 5 ہے، what city was made the capital of the Umayyad Caliphate؟ بنو امیہ نے کس شہر کو دارالحکومت بنایا؟ آنسر ہے آپشن سی، دمشقس۔ بنو امیہ نے دمشق کو اپنی خلافت کا دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر اس وقت تہذیب، علم اور سیاست کا مرکز بن گیا۔ دمشق کو اسلامی دنیا کا پہلا باقاعدہ دارالخلافہ مانا جاتا ہے، جہاں سے سلطنت کی توسیع ہوئی۔ کویشچن نمبر 6 ہے، who was the great commander before Islam from whom بنو امیہ took their name؟ بنو امیہ کا نام کس قبل از اسلام عظیم سپسالار سے منسوب ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، امیہ۔ امیہ بنی عبد الشمس قریش کا ایک بااثر سردار تھا۔ بنو امیہ اسی کی نسل سے ہے، اس لیے ان کا نام بنو امیہ پڑا۔ قبل از اسلام امیہ کی نسل تجارتی اور عسکری اعتبار سے طاقتور مانی جاتی تھی۔ کویشچن نمبر 7 ہے، which two regions were conquered by the Umayyad army in Iraq؟ عراق سے بنو امیہ کی فوج نے کن علاقوں کو فتح کیا؟ آنسر ہے آپشن اے، خراساں اینڈ سندھ۔ بنو امیہ کے دور میں خراساں یعنی موجودہ ایران و افغانستان کا علاقہ اور سندھ یعنی برصغیر کو عراق کے راستے فتح کیا گیا۔ یہ فتوحات اسلامی سلطنت کے مشرقی سرحد تک پھیلاؤ کا سبب بنی۔ کویشچن نمبر 8 ہے، what was the peak territorial size of the Umayyad Caliphate؟ بنو امیہ خلافت کا عروج میں رقبہ کتنا تھا؟ آنسر ہے آپشن سی، 5.2 ملین اسکوائر کلومیٹر۔ بنو امیہ کا دور اسلامی فتوحات کا عظیم دور تھا۔ خلافت اسپین سے لے کر چین کی سرحدوں تک پھیل چکی تھی۔ یہ سلطنت 3 براعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ کویشچن نمبر 9 ہے، who conquered Armenia from Byzantine Empire؟ ارمینیا کو بازنطینی سلطنت سے کس نے فتح کیا؟ آنسر ہے آپشن سی،
عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان ایک مضبوط خلیفہ تھا جس نے سلطنت کو متحد کیا اور بازنطینی علاقوں پر حملے کیے۔ ارمینیا انہی فتوحات کا حصہ تھا۔ عبد الملک کے دور میں عربی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا اور اسلامی درہم و دینار جاری کیے گئے۔ کویشچن نمبر 10 ہے ڈیورنگ ہوز ریئن واز سندھ کانکرڈ؟ سندھ کی فتح کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ آنسر ہے آپشن سی الولید بن عبد الملک۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ کی فتح خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس نے اس مہم کی مکمل حمایت کی۔ اس مہم میں اسلامی تہذیب بری صغیر میں داخل ہوئی اور بعد میں عظیم مسلم سلطنتوں کی بنیاد بنی۔ کویشچن نمبر 11 ہے Who was the commander that conquered Central Asia during Walid's rule؟ ولید کے دور میں وسطی ایشیا کو کس نے فتح کیا؟ آنسر ہے آپشن ڈی قتیبہ بن مسلم۔ قتیبہ بن مسلم ایک عظیم جرنیل تھا جس نے وسطی ایشیا، بخارا، سمرقند کو اسلامی خلافت میں شامل کیا۔ اس نے علم و تمدن کے مراکز کو محفوظ رکھا جس سے اسلامی تہذیب کو وسعت ملی۔ کویشچن نمبر 12 ہے In which year was محمد بن قاسم born؟ محمد بن قاسم کب پیدا ہوئے؟ آنسر ہے آپشن اے 695 AD۔ محمد بن قاسم بہت کم عمری میں جرنیل بنے۔ صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے سندھ پر حملہ کیا۔ ان کی ولادت طائف میں ہوئی اور ان کا تعلق ثقفی قبیلے سے تھا۔ کویشچن 13 ہے From which city did محمد بن قاسم belong؟ محمد بن قاسم کا تعلق کس شہر سے تھا؟ آنسر ہے آپشن بی طائف۔ محمد بن قاسم کا آبائی شہر طائف تھا جو مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر علم و حکمت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ طائف کے لوگ بہادر، تاجر اور علم دوست مانے جاتے تھے۔ کویشچن 14 ہے Who was the governor of Iraq who sent محمد بن قاسم to سندھ؟ کس گورنر نے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا؟ آنسر ہے آپشن ڈی حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف ایک صغیر لیکن قابل گورنر تھا جس نے محمد بن قاسم کو سندھ روانہ کیا۔ وہ ولید بن عبد الملک کا وفادار تھا۔ کویشچن 15 ہے What was the main reason for محمد بن قاسم's expedition to سندھ؟ محمد بن قاسم کی سندھ مہم کی اصل وجہ کیا تھی؟ آنسر ہے آپشن سی لوٹنگ آف مسلم کاروان۔ راجہ داہر کے بحری قزاقوں نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا جس پر حجاج نے محمد بن قاسم کو کارروائی کے لیے بھیجا۔ یہ قافلہ عورتوں، بچوں اور تاجروں پر مشتمل تھا۔ ان کی رہائی کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ کویشچن 16 ہے Which region's followers supported محمد بن قاسم in سندھ؟ سندھ میں محمد بن قاسم کی حمایت کس مذہب کے لوگوں نے کی؟ آنسر ہے آپشن سی بدھسٹ۔ سندھ میں بدھ مت کے ماننے والوں نے محمد بن قاسم کا خیر مقدم کیا کیونکہ وہ راجہ داہر کے مظالم سے تنگ تھے۔ ان کی عبادت گاہیں اور حقوق محفوظ نہ تھے۔ کویشچن 17 ہے In which battle did راجہ داہر die؟ راجہ داہر کس جنگ میں مارا گیا؟ آنسر ہے آپشن بی بیٹل آف ارول۔ راجہ داہر جنگی ارول میں مارا گیا جو 712 عیسوی میں لڑی گئی۔ یہ فیصلہ کن جنگ تھی جس کے بعد مسلمانوں نے سندھ پر قبضہ حاصل کیا۔ یہ جنگ دریائے سندھ کے قریب لڑی گئی تھی۔ راجہ داہر کا قلعہ بھی ارول کے قریب واقع تھا۔ کویشچن 18 ہے Who conquered many parts of Africa for the Umayyads؟ کس نے افریقہ کے کئی حصے بنو امیہ کے لیے فتح کیے؟ آنسر ہے آپشن سی عقبہ بن نافی۔ عقبہ بن نافی نے شمالی افریقہ کے کئی علاقے فتح کیے اور وہاں اسلام پھیلایا۔ انہوں نے کیروان یعنی موجودہ تیونس کی شہر کی بنیاد رکھی۔ عقبہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر بحری اقیانوس تک اسلام کا پیغام پہنچایا اور کہا اے رب اگر سمندر نہ ہوتا تو میں تیرا دین اور آگے پھیلاتا۔ کویشچن 19 ہے Who led the Muslim army that defeated King Roderick in Spain in 1711؟ کس نے 711 میں شاہ راڈرک کو شکست دی؟ آنسر ہے آپشن بی طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد نے اسپین کے بادشاہ راڈرک کو جبل الطارق یعنی جبرالٹر کے مقام پر شکست دی اور اندلس میں اسلامی حکومت قائم کی۔ طارق نے فوج کو کشتیوں سے اتارنے کے بعد وہ کشتیاں جلا دی تاکہ کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ کویشچن نمبر 20 ہے When did the Umayyad Caliphate end in Damascus؟ دمشق میں خلافت بنو امیہ کب ختم ہوئی؟ آنسر ہے آپشن سی 750 AD۔
750 میں عباسی انقلاب کے نتیجے میں بنو امیہ کی مرکزی خلافت ختم ہوئی۔ آخری خلیفہ مروان ثانی کو قتل کر دیا گیا۔ بنو امیہ کے ایک شہزادے عبد الرحمن اندرونی اسپین فرار ہو کر گیا اور وہاں نئی اموی حکومت قائم کی۔ کویسچن 21 ہے When did the Umayyad rule in Spain اندلس begin؟ اندلس میں بنو امیہ کی حکومت کب شروع ہوئی؟ آنسر ہے آپشن ڈی 756۔ عبد الرحمن الداخل نے 756 میں اندلس یعنی اسپین میں بنو امیہ کی نئی خلافت قائم کی، جسے امارات قرطبہ کہتے ہیں۔ یہ خلافت 8ویں صدی سے 15ویں صدی تک برقرار رہی اور علمی و سائنسی ترقی کا مرکز بنی۔ کویسچن 22 ہے When did the Umayyad rule in Spain اندلس end؟ اندلس میں بنو امیہ کی حکومت کب ختم ہوئی؟ آنسر ہے آپشن اے 1492۔ 1492 میں غرناطہ کے سقوط کے ساتھ مسلمانوں کی آخری حکومت ختم ہوئی اور عیسائی حکومت نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی سال کولمبس نے امریکہ دریافت کیا اور یورپ میں نشاءۃ الثانیہ یعنی رینیسنس کا آغاز ہوا۔ کویسچن 23 ہے What was the major contribution of Muslim Spain Andalus during the Umayyad period؟ بنو امیہ کے اندلس دور میں مسلمانوں کی اہم شراکت کیا تھی؟ آنسر ہے آپشن سی سینٹر آف ایجوکیشن۔ اندلس میں مسلمان حکمرانوں نے یونیورسٹیاں، لائبریریاں، مدارس اور سائنسی ادارے قائم کیے، جیسے قرطبہ کی لائبریری۔ قرطبہ کی لائبریری میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں، جبکہ اس وقت یورپ میں چند سو کتابیں بھی بمشکل ہوتی تھیں۔ کویسچن 24 ہے Who was the famous Umayyad caliph known for justice and reforms؟ وہ مشہور بن امیہ خلیفہ کون تھا جو عدل اور اصلاحات کے لیے معروف تھا؟ آنسر ہے آپشن سی عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد پنجم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فتوحات بند کر کے عدل، بیت المال کی اصلاح اور عوامی فلاح پر زور دیا۔ کویسچن 25 ہے Under whose leadership did many Africans embrace Islam during the Umayyad period؟ بنو امیہ کے دور میں کس کے تحت بہت سے افریقی مسلمان ہوئے؟ آنسر ہے آپشن اے عمر بن عبدالعزیز۔ ان کے دور میں اسلام صرف تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق، عدل اور تبلیغ سے پھیلا۔ افریقہ میں ہزاروں لوگوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے غیر عربوں کو بھی مساوی حقوق دیے۔ کویسچن 26 ہے Which two generals achieved great victories in Africa and Spain during Walid's reign؟ ولید کے دور حکومت میں کس دو جرنیلوں نے افریقہ اور اندلس میں فتوحات حاصل کی؟ آنسر ہے آپشن بی طارق بن زیاد اینڈ موسیٰ بن نصیر۔ طارق نے اسپین کو فتح کیا، جبکہ موسیٰ بن نصیر نے شمالی افریقہ میں کامیاب مہمات سر کیے۔ دونوں جرنیل ولید کے وفادار اور قابل تھے۔ کویسچن 27 ہے Who was defeated by طارق بن زیاد in the conquest of Spain؟ اندلس کی فتح میں طارق بن زیاد نے کس کو شکست دی؟ آنسر ہے آپشن سی کنگ روڈرک۔ 711 میں لڑی گئی جنگ میں طارق بن زیاد نے روڈرک کو شکست دی، جس کے بعد مسلمان اندلس میں داخل ہوئے۔ یہ یورپ میں اسلامی تہذیب کا نقطۂ آغاز تھا جو آنے والے صدیوں تک باقی رہا۔ کویسچن 28 ہے What was the religion of the people in Sindh who warmly welcomed Muslims؟ سندھ میں وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ آنسر ہے آپشن ڈی بدھسٹ۔ بدھ برادری نے محمد بن قاسم کی آمد کو نجات سمجھا کیونکہ وہ راجہ داہر کی غیر منصفانہ حکومت سے پریشان تھے۔ اسلام اور بدھ مت دونوں میں ظلم کے خلاف امن کا پیغام ہے، جو سندھ میں بقائی باہمی کی بنیاد بنا۔ کویسچن 29 ہے What role did حجاج بن یوسف play in the Umayyad Caliphate؟ بنو امیہ خلافت میں حجاج بن یوسف کا کردار کیا تھا؟ آنسر ہے آپشن بی گورنر آف عراق۔ حجاج بن یوسف ایک سخت لیکن قابل گورنر تھا۔ اس نے خلیفہ کے حکم پر محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا۔ حجاج نے قرآن مجید کے رسم الخط کو یکساں کیا اور عربی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ کویسچن نمبر 30 ہے What was the major cause of the war against راجہ داہر by Muslims؟ راجہ داہر کے خلاف مسلمانوں کی جنگ کی اصل وجہ کیا تھی؟ آنسر ہے آپشن سی کاروانز رابری۔ راجہ داہر کے قزاقوں نے مسلمان تاجروں کے قافلے کو لوٹا اور عورتوں بچوں کو قید کیا، جس پر کارروائی کی گئی۔
اس قافلے میں مکہ اور مدینہ کے شہری شامل تھے۔ خلیفہ اور حجاج نے ان کی رہائی کے لیے محمد بن قاسم کو روانہ کیا۔ کویسچن 31 ہے Who was the first real ruler of slave dynasty؟ غلام خاندان کا پہلا حقیقی حکمران کون تھا؟ آنسر ہے آپشن سی التتمش۔ التتمش نے ارم شاہ کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا اور مضبوط مرکزی حکومت قائم کی، اس لیے انہیں پہلا حقیقی حکمران سمجھا جاتا ہے۔ کویسچن 32 ہے Who was the daughter of قطب الدین ایبک married to؟ قطب الدین ایبک کی بیٹی کی شادی کس سے ہوئی؟ آنسر ہے آپشن بی التتمش۔ التتمش نے قطب الدین ایبک کی بیٹی سے شادی کی، جس سے ان کا سیاسی اثر مزید مضبوط ہوا۔ کویسچن 33 ہے What kind of coin did Iltutmish introduce as a permanent currency؟ التتمش نے مستقل کرنسی کے طور پر کس قسم کا سکہ متعارف کروایا؟ آنسر ہے آپشن سی سلور کائن۔ التتمش نے ٹانکا کے نام سے چاندی کا سکہ جاری کیا، جو کئی دہائیوں تک بطور مرکزی کرنسی استعمال ہوتا رہا۔ کویسچن 34 ہے Who was the first female ruler of South Asia؟ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون حکمران کون تھی؟ آنسر ہے آپشن اے رضیہ سلطانہ۔ رضیہ سلطانہ التتمش کی بیٹی برصغیر کی پہلی خاتون حکمران بنی۔ وہ بہادری اور حکمرانی کی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھی۔ کویسچن 35 ہے Who ended the reign of رضیہ سلطانہ؟ رضیہ سلطانہ کی حکومت کس نے ختم کی؟ آنسر ہے آپشن سی بہرام شاہ۔ بہرام شاہ رضیہ سلطانہ کا بھائی تھا، جس نے تخت پر قبضہ کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ ہسٹری کلاس 7 کا پارٹ 4 ختم ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پارٹ میں ملیں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لازمی لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔